بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں یہ زندگی اللہ رب العزت نے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زندگی ہماری اپنی زندگی نہیں ہے۔ یہ بدن، یہ جسم ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ یہ بدن، یہ جسم یہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر یہ جسم اور یہ بدن اور یہ زندگی ہماری اپنی ہوتی تو کبھی بھی اس بدن پر بیماری نہیں پڑتی، کبھی بھی یہ بدن کمزور نہیں ہوتا، کبھی بھی ہمیں موت نہیں آتی۔ تو موت آتی ہے جس کو ہم روک نہیں سکتے، بیماری آتی ہے جس کو ہم روک نہیں سکتے، یہ بدن کمزور ہو جاتا ہے جو ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی اور کی قدرت میں ہے، یہ کسی اور کی امانت ہے ہمارے پاس، وہ جب چاہے جس وقت چاہے یہ ہم سے لے لے۔ تو پھر یہ بدن اگر ہماری نہیں ہے، یہ کسی اور کی امانت ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بدن اسی کی منشا پہ ہم استعمال کر سکیں گے۔ یعنی یہ بات تقاضا یہ کرتی ہے کہ یہ ہمیں جس نے دیا ہے تو یہ اس کے منشا کے مطابق استعمال ہوگی۔ پھر یہ تقاضا اس بات کی کرتی ہے کہ یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے اور جس نے دی ہے یہ اس کے منشا کے مطابق استعمال ہوگی۔ تو پھر اس زندگی کا اور اس بدن کا مقصد بھی یہی ہوا کہ جس نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے منشا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اب اگر یہ بدن ہمیں اللہ نے دیا ہے اور ہم اللہ کے منشا کے مطابق اس کو استعمال نہ کریں تو یہ اس امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ یہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے اور ہم یہ زندگی اللہ کے منشا کے مطابق استعمال نہ کریں، اس میں وہ احکامات فالو نہ کریں جو اللہ ہمیں بتاتا ہے، تو ہم اس زندگی میں اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں یہ کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کلمے کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہم سے ہماری زندگی لے لی، ہمارا بدن لے لیا کہ آپ کو میں بہت بڑی چیز دے رہا ہوں، یعنی کلمہ دے رہا ہوں آپ کو، اور اس کلمے کی بنیاد پر میں آپ سے آپ کی زندگی مانگ رہا ہوں۔ اب یہ زندگی میرے منشا کے مطابق آپ گزارو گے، یہ بدن میری منشا کے مطابق استعمال ہوگا۔ اور ہم نے یہ مان لیا، ہم نے کلمہ لے لیا اور اللہ رب العزت سے کلمہ لے لیا اور یہ بدن اور یہ زندگی اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ کیونکہ حضور فرماتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو کیوں قید خانہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں اگر زندگی گزارو گے تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارو گے۔ اگر آپ اس بدن کو استعمال کرو گے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارو گے۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہو تو اس طرح کرو گے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی پڑوسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہو، تو اس طرح گزارو گے جس طرح آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ کیونکہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی ایک امانت ہے، تو اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہوگا۔ اور کافر کے متعلق اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ جنت ہے۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ انہوں نے وہ چیز نہیں لی جو ہم نے لی، یعنی کلمہ، انہوں نے وہ کلمہ نہیں لیا، تو ان کی زندگی ان کے لیے وہ ان کے مرضی کے مطابق وہ گزار سکتے ہیں۔ ان کا بدن، وہ خود اس بدن کو اپنی مرضی کے مطابق وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے الگ قانون، ہمارے لیے الگ۔ ہم جو بھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، ہر وہ حکم اس کو پورا کریں گے جو ہمیں اللہ حکم دیتا ہے، اور ہر وہ طریقہ اپنائیں گے جو ہمیں اللہ بتاتا ہے۔ ہم اپنے طریقے پر اپنے ذہن کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، ہم اپنے اللہ کے احکامات کو پورا کریں اور وہ حضور کے طریقے پر پورا کریں۔ کیونکہ تمام طریقوں میں سے سب سے بہترین اور خوبصورت ترین طریقے جو اللہ کو پسند ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ اگر آپ ایک طریقے کو اپناؤ گے، مثلا نماز پڑھو گے اور نماز کو اپنے طریقے پر کرو گے،
تو یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ پوری زندگی میں نماز پڑھو اور اپنے طریقے پر پڑھو تو یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ صرف فرائض بھی پڑھو اور فرائض کے ساتھ سنت بھی پڑھو اور اعمال نوافل نہ بھی کرو اور وہ فرائض اور سنت آپ اللہ کے رسول کے طریقے پر کرو گے تو یہی نماز آپ کے لیے کامیابی کا ضامن بن سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے زندگی گزارنی ہے اللہ کے احکامات کے مطابق، لیکن اللہ کے حکم کو پھر پورا کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، جو کہ اللہ کو انتہائی وہ محبوب ترین طریقے ہیں۔ تو اس سے ہمارے زندگی کا مقصد بھی پورا ہوگا، اور ایک اور بات، ہم دنیا کے کام بھی کریں گے، ہم کاروبار بھی کریں گے، اپنے بچوں کا خیال بھی رکھیں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور اگر ہم حضور کے طریقے پر کریں گے تو دنیا داری بھی ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی ملے گا، یہ ہماری عبادت بن جائے گی، یہ اعمال ہمارے لیے، یہی اعمال، ان اعمال سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں زندگی صحیح گزارنے کا توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔